السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ابھی ترکی کی ایک زبردست ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ زلزلہ کس قدر منٹوں کے منٹ کے اندر پورا شہر ترکی کو، استنبول اور لبنان اور سیریا کو اپنے چپیٹے میں لے لیتا ہے، اور منٹ کے اندر بلکہ کئی سیکنڈوں کے اندر پورا شہر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ زلزلہ آخر کیوں آتا ہے؟ یہ ارتھ کویک کا ماجرا کیا ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ارتھ کویک کا معاملہ بتائیں کہ سائنسی اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے یہ کیوں آتا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سائنس کے اعتبار سے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر بھاپ ہوتے ہیں اور کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں جو تہ بتہ زمین بن کے یہ اوپر والا حصہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب زمین کے اندر یہ بھاپ اور گیس زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ جب بھاپ ہو جاتے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کبھی یہ کسی جگہ پر باہر نکلتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے، یہ بھاپ آگ کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ اسی کو لاوا کہا جاتا ہے، یا بہت سارے زبانوں میں اس کو جوالا مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پھٹ کر وہاں سے آگ باہر نکلتی ہے۔ تو ایکچوئل میں یہی ہے کہ بھاپ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل پڑتی ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ بہت سخت ہوتا ہے تو وہاں پر وہ بھاپ باہر نہیں نکل پاتی ہے۔ جب باہر نہیں نکل پاتی ہے تو وہ بھاپ جو ہے ادھر سے ادھر ٹہلتی ہے، گردش کرتی ہے اور زمین کو ہلا ڈالتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بھوکمپ آتا ہے اور پوری زمین ہلنے لگتی ہے، پھر اوپر کی ساری عمارتیں گر کر کے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنس کا کہنا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی یہ جاننا چاہیے کہ آخر شرعی نقطہ نگاہ سے، حدیث کے اعتبار سے زلزلہ کیوں آتا ہے، ہمارے نبی کے فرمان اس تعلق سے کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں کہیں گناہ زیادہ ہوتا ہے، جب کبھی زمین میں کسی حصے پر گناہ اور اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس جگہ پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو یہ بھوکمپ، یہ ارتھ کویک بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب یہ کیسے آتا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ کو پیدا فرمایا جس کا نام ہے کوہ قاف، یعنی اس پہاڑ کا نام ہے قاف، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اللہ بہتر جانے اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن روایت میں آیا ہے کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ریشے، اس کی جڑ جو ہے پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بڑا پیڑ ہوتا ہے تو اس کی جڑیں جو ہے بہت دور دور تک پھیلی ہوئی رہتی ہے، تو سیم یہی کنڈیشن ہے کہ وہ پہاڑ بالکل زمین کے بیچوں بیچ ہے اور اس کے ریشے، اس کی جڑ پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب جب کسی علاقے میں، کہیں کسی ملک میں گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اس جگہ کی جڑ کو وہ حرکت دے۔ پھر اللہ کا حکم پا کر وہ پہاڑ جیسے ہی اس جگہ کی جڑ کو حرکت دیتا ہے تو وہاں پر زلزلہ آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے، پھر وہ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ حدیث کی روشنی میں زلزلہ کا ماجرا یہی ہے کہ گناہ، جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر گناہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، شراب نوشی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے علاقوں میں اللہ عذاب کی شکل میں زلزلہ کو نازل فرماتا ہے اور یہ زلزلہ رونما ہوتا ہے۔ تو یہ ہے زلزلہ کا ماجرا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سائنس کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زلزلہ آخر کیوں آتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان و عقیدہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا۔ تو اسی بنا پر گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ جب تک بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا اللہ کے عذاب سے بچتا رہے گا، اور جیسے جیسے بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا جائے گا، نافرمانی الہی میں گرفتار ہوتا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے آزمائش اور عذاب میں اسے گرفتار فرمائے گا۔ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔